یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107 تا 110 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ واللہ علیم حکیم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضد پر اور کفر پر اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے اور گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے جو لڑ رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے پہلے سے، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بلا ہی چاہی تھی اور اللہ گواہ ہے اس پر کہ وہ جھوٹے ہیں، تو آپ اس میں کھڑے نہ ہوئیے کبھی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پرہیزگاری اور تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے، وہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو دوست رکھتے ہیں پاک رہنے والوں کو، اور اللہ محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں کے ساتھ۔ بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ سے ڈرنے پر اور اس کی رضامندی پر، وہ بہتر ہے، یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کنارے پر ایک کھائی کے جو گرنے کو ہے، پھر اس کو لے کر گر پڑا دوزخ کی آگ میں، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالمین کو۔ ہمیشہ رہے گا اس عمارت سے جو انہوں نے بنائی تھی شبہ ان کے دلوں میں، مگر جب ٹکڑے ہو جائیں گے ان کے دل، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مذکورہ آیات میں منافقین کی ایک سازش کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص ابو عامر نامی زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، اور ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کا ایک لڑکا جن کا نام حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مشہور صحابی ہیں، جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا اور اس لیے انہیں غسیل ملائکہ کے نام سے پکارا گیا،
مگر ان کا یہ باپ ابو عامر نصرانی ہو کر مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابو عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر اس نے اعتراضات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات پر وہ اسے اطمینان نہ ہوا اور اس نے یہ کہا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ مردود ہو اور اپنے احباب اور اقارب سے دور ہو کر مرے، اور کہا کہ میں آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن ہوگا اس کے ساتھ اس کی میں مدد کروں گا۔ چنانچہ غزوہ حنین میں تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے خلاف وہ دشمنوں کے ساتھ شامل ہو کر لڑتا رہا۔ بعد میں نصرانیوں کا جو مرکز تھا ملک شام، وہاں چلا گیا اور وہیں اپنے احباب اور قارب سے دور ہو کر مر گیا، اور جو دعا اس نے کی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی۔ مگر جب تک زندہ رہا اسلام اور مسلمانوں کا مخالف رہا اور سازشوں پہ سازشیں کرتا رہا۔ ایک صورت اس کی سازش کی یہ بھی تھی کہ اس نے منافقین کے ساتھ ساز باز کی اور کہا کہ تم مدینہ میں ایک مکان بناؤ اور ظاہر یہ کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ رہے، اور تم پھر اس میں لوگوں کو جمع کرو، اسلحہ اور ساز و سامان جمع کرو، اور یہاں مسلمانوں کے خلاف آپس میں صلاح اور مشورہ کرو اور معاملات طے کرو۔ اس کے مشورے پر منافقین جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک مسجد بنا دی جس کو مسجد زرار کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی تھی۔ یہ 12 منافقین تھے جو ابو عامر راہب کے مشورے پر انہوں نے مسجد زرار بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے یہ فرمایا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے کہ مسجد قباء دور ہونے کی وجہ سے اور آبادی بڑی ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں پہنچ نہیں پاتے، اس لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ لیں تو برکت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر میں اس میں نماز ادا کروں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع فرما دی گئی کہ جب آپ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب کو حکم دیا کہ وہ مسجد کو گرا دیں اور اس جگہ پر آگ لگا دیں۔ اس کی تعمیر کی گئی اور اس عمارت کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ان آیات کے اندر فرمایا گیا۔ مسجد بنانے کی 3 غرضیں اس آیت میں فرمائی گئیں۔ اول فرمایا کہ ضرار یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے۔ دوسری چیز فرمائی گئی تفریقم بین المؤمنین، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور تیسری فرمائے ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو یہاں پناہ ملے اور مسلمانوں کے خلاف یہاں پر سازش کی جائے۔ تو فرمایا گیا کہ اس طرح انہوں نے اس کو مسجد کا نام دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی جب یہ بات کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دے دیا۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اس کے علاوہ ایک اور مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ یہاں اس مسجد زرار کے تو 3 چیزیں بتا دی گئیں کہ اور تینوں کی تینوں مسلمانوں کی مخالفت میں جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں پر نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس کے بجائے وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے، مراد اس سے مسجد قباء بھی ہے اور مسجد نبوی بھی فرمایا گیا۔ اور اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت کو، پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے لوگوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ یہ منافقت کرنے والے
جو الگ مسجد بنا رہے تھے ان کے دلوں کے اندر پاکیزگی نہیں تھی، ان کے دل پاک نہیں تھے، وہ صاف نہیں تھے۔ اور یہاں ظاہری طہارت بھی مراد ہے اور باطنی طہارت بھی مراد ہے۔ آگے ایک مثال دی گئی کہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی یعنی مسجد کی تقوی پر اور اللہ کے خوف پر، وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ عمارت کہ جس نے جو ایک کھائی کے کنارے پر بنائی گئی ہو اور وہ عن قریب جو ہے وہ گر جائے۔ مراد اسی مسجد ضرار سے کہ وہ گر گئی اور جہنم کے اندر جا پڑی۔ یہی فرمایا گیا فنہار بہ فی نار جہنم، کہ وہ جہنم میں چلی گئی، اور وہ جگہ جس جگہ پر وہ بنائی گئی تھی اس جگہ کو بھی اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ وہ وہاں پر اپنا مکان بنا لیں، لیکن انہوں نے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، گھر بنانا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا البتہ ثابت بن اقرم وہ ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، ان کو اجازت دیجیے کہ وہ یہاں مکان بنا لیں۔ ان کے مشورے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ ثابت بن اقرم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت نے اس مکان میں مقیم ہوئے ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ یہ فرماتے ہیں کہ انسان تو کیا اس جگہ میں کوئی جانور بھی، کوئی مرغی بھی وہاں زندہ رہنے کے قابل نہ رہی۔ اللہ رب العزت نے اسے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور آج بھی یہ جگہ مسجد قباء سے کچھ فاصلے پر ویران موجود ہے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور فرمایا کہ یہ ان کے دلوں کے اندر جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا اور جو انہوں نے سازش کی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو ناکام کر دیا، اور ان کے دل جو ہے اس پر کڑتے رہیں گے، حسرت اور افسوس میں پڑے رہیں گے، اور یہ چیز ان کے نفاق کو اور بڑھاتی رہے گی یہاں تک کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے اور قیامت میں اللہ کے حضور یہ پیش ہو جائیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی مسجد کی فضیلت کا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ فرمایا کسی مسجد کی فضیلت کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی شہرت کے، بغیر کسی ریاکاری کے، نمود و نمائش کے، اللہ کی رضا کے لیے بنائی جائے، اور نیت یہ ہو کہ اس میں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کریں گے، اپنی ملک میں سے نکال دیا جائے اور رفاہ عامہ کے لیے اس کو خاص کر دیا جائے۔ نمازیوں کے نیک، صالح، عالم، عابد ہونے سے بھی مسجد کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس مسجد کے نمازی عام طور پر علماء، صلحاء اور متقی پرہیزگار لوگ ہوں، اس میں نماز ادا کرنے کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس میں اس کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے، اللہ کی رضا پر ہونی چاہیے، اور اسی کو ہی اصل میں مسجد کہا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔